کانچی کے پلوا 350 عام عہد سے 895 عام عہد۔ پلوا تمل ناڈو کے پہلے حکمران تھے۔ جنوبی ہندوستان پر حکومت کرنے والے خاندانوں میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ انہوں نے 4 صدی عام عہد سے 9 صدی عام عہد تک حکومت کی۔ شروع میں وہ شاتواہنا کے عہدیدار تھے۔ جب شاتواہنا خاندان کا زوال ہوا تو پلواؤں نے خود کو اس علاقے کا بادشاہ یا حاکم قرار دیا۔ شاتواہناؤں کے بعد پلوا اقتدار میں آئے۔ پلوا کی تاریخ شیواسکندا ورما سے شروع ہوتی ہے۔ کانچی ان کا دارالحکومت تھا اور نندی ان کا شاہی نشان تھا۔ پلواؤں کی واضح تاریخ شیواسکندا ورما کے دور حکومت سے ہوتی ہے۔ یہ 3 صدی میں تخت نشین ہوا۔ شاہی پلوا یا امپیریل پلواز۔ سمہا وشنو 575 سے 590 عام عہد۔ سمہا وشنو اس سلسلے کا پہلا حکمران تھا۔ سمہا وشنو کلبراؤں کو شکست دی اور شاہی پلواؤں کے دور کے قیام کی بنیاد رکھی۔ اس نے چولا، پانڈیا اور چیرا سلطنتوں کے حکمرانوں کو بھی شکست دی۔ وہ کرشنا اور کاویری کے درمیان پورے علاقے کا مالک بن گیا۔ وہ وشنو کا پرستار تھا اور اس کا لقب اونی سمہا زمین کا شیر تھا۔ یہ ایک عظیم شاعر بھاروی اس کے دربار میں آیا ہوا تھا۔ مہندرا ورمن اول 590 سے 630 عام عہد۔ سمہا وشنو کے بعد اس کا بیٹا مہندرا ورمن اول بنا۔ وہ ایک گوناگون شخصیت یا باصلاحیت کا مالک تھا۔ وہ نہ صرف ایک سپاہی اور سیاستداں تھا بلکہ مذہبی مسلحین، معمار، شاعر اور موسیقی کار بھی تھا۔ متا ولاس، چترکار پلی، وچتر چت، گناڈ بھارا، للیتانکورا اس کے القاب تھے۔ اس عرصے کے دوران پلوا چالوکیہ تنازعات شروع ہوئے۔ کانچی کے قریب پلالور نامی جنگ میں مہندرا ورمن اول کو پلکیشی دوم نے شکست دی۔ پلکیشی دوم تقریباً پلواؤں کے دارالحکومت تک پہنچ گیا، لیکن مہندرا ورمن اول نے اپنی شمالی صوبے کو پلکیشی دوم کے حوالے کر کے امن معاہدہ کر لیا۔ مہندرا ورمن اول جین مت کا پیروکار تھا، لیکن تیروناوکرسو یا اپار کے زیر اثر شیو مت کو اپنا لیا۔ اس نے رودراچاریہ کے تحت موسیقی کی تعلیم حاصل کی اور طلباء کے مختلف قسم کی وینا پر مشق کرنے کے لیے مشقیں کیے، جسے پری ویدانی کہا جاتا ہے۔ اس نے سنسکرت میں مت ولاس پرہسنم تصنیف کی تخلیق کی۔ نرسنہا ورمن اول 630 سے 668 عام عہد۔ نرسنہا ورمن اول پلواؤں میں سب سے عظیم تھا۔ اس نے اس خاندان کو پلواؤں میں سب سے عظیم طاقت اور وقار کو حیرت انگیز بلندی تک پہنچایا۔ اس کا لقب مہاملا یا مملا تھا، جس کا مطلب عظیم پہلوان۔ پلوا چالوکیہ تنازعات جو ان کے والد نے شروع کیا تھا، اسے یہ کامیابی سے جاری رکھا اور اپنے والد کی شکست کا بدلہ چالوکیہ حکمران پلکیشی دوم سے لیا۔ اس نے پلکیشی دوم کو 3 لڑائیوں میں شکست دی، جس میں 642 عام عہد میں کانچی کے قریب منی منگلم میں بھی شامل تھا۔ پلکیشی دوم نے اپنی جان گنوا دی اور نرسنہا ورمن کی فوج بادامی تک تعاقب کرتی رہی اور 12 سال تک بادامی کو اپنے قبضے میں رکھا۔ اسی لیے اس کو واتاپی کونڈن یا واتاپی کو فتح پاتے کا لقب اختیار کیا۔ نرسنہا ورمن اول ایک اور قابل ذکر کارنامہ سری لنکا کے لیے ان کا بحری مہم تھا، تاکہ سنہال شہزادے مانورمن کو بحال کیا جا سکے۔ اپنے دور حکومت میں ہیونستانگ نے پلوا کے دارالحکومت کنچی کا دورہ کیا اور بتایا کہ اس شہر میں ہندو مت کے علاوہ بدھ مت اور جین مت بھی پروان چڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایک عظیم معمار تھا۔ اس نے مملا پور کی تعمیر کی
اور اپنے دور حکومت میں ایک سنگی رتاؤں راک کٹ چیریٹس کو تخلیق کروایا۔ نرسمہا ورمن دوم پرمیشور ورمن اول کا جانشین ان کا بیٹا نرسمہا ورمن دوم تھا۔ اس کے پاس راجسمہا، شنکر بھکتا اور اگم پریا جیسے القاب تھے۔ انہوں نے بڑے خوبصورت مندروں کی تعمیر کا سہرا مملا پورم میں انہی کے سر جاتا ہے، اور کانچی میں کیلاش ناتھ مندر کو بھی تعمیر کروایا، اور فن و ادب کے بڑے سرپرست تھے۔ مشہور سنسکرت شاعر ڈنڈن ان کے دربار کی زینت تھا۔ اس نے چین میں سفارت خانے کھلوائے۔ اپراجتا ورمن 903 عام عہد آخری پلوا بادشاہ تھا۔ چول بادشاہ آدتیہ اول نے اپراجتا ورمن کو شکست دی اور کانچی کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی جنوبی ہندوستان پر پلواؤں کا قبضہ ختم ہو گیا۔ پلوا علم کے عظیم سرپرست تھے۔ کانچی یونیورسٹی سیکھنے اور دانشوروں کا مرکز بن گئی۔ اس نے ہندوستان اور بیرونی ملک کے مختلف حصوں سے طلباء کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس دور میں سنسکرت میں کئی تصانیف تالیف کیے گئے۔ بھاروی کی کراتارجنیم، ڈنڈی کا دشکمار چریت اور مہیندر ورمن اول کا مت ولاس پرہسن اس دور کا بہترین سنسکرت تصانیف تھے۔ اس دور کے مذہبی احیاء نے تعمیراتی سرگرمیوں کو ایک تحریک دی۔ ہندوستانی فن اور فن تعمیر میں پلواؤں کی دین بہت زیادہ اہم ہے۔ در حقیقت جنوب میں ہندوستانی فن تعمیر کی یعنی دراویڈین طرز کی تاریخ پلواؤں سے ہی شروع ہوئی۔ یہ ایک بتدریج ارتقا تھا جو غار کے مندروں سے ایک سنگی رتاؤں تک شروع ہوا اور ساختی مندروں تک پہنچ گیا۔ مملا پورم میں 5 رتاؤں کو پنچ پانڈوا رتھا راک کٹ چیریٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فن تعمیر کے 5 مختلف انداز کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کانچی میں کیلاش ناتھ مندر، مملا پورم میں ساحلی مندر پلواؤں کی ابتدائی ساخت مندروں کی بہترین مثالیں ہیں۔ کیلاش ناتھ مندر پلواؤں کے فن تعمیر کا سب سے عظیم فن تعمیرات کا ماسٹر پیس ہے۔ کانچی میں ایکامبرناتھ اور وینکٹ پیرومل مندر قدیم ہندوستانی فن تعمیر کی بہترین مثالیں ہیں۔ پلواؤں نے مجسمہ سازی کی ترقی میں بھی حصہ ڈالا ہے۔ منٹپاؤں دیواروں پر خوبصورت مجسمے تراشے ہیں۔ گنگا کا نزول یا مملا پورم میں ارجن کی تپسیا کو ظاہر کرنے والے مجسمے کلاسیکل آرٹ کا ایک بہترین نمونہ ہیں۔ موسیقی، رقص، مصوری بھی پلواؤں کی سرپرستی میں ترقی کی۔ ستنواسل کے غاروں میں پینٹنگز کا تعلق پلواؤں کے دور سے کا ہی ہے۔